نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين. باب الصدقة تكفر الخطيئة. صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو دور کر دیتا ہے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضی اللہ عنہ ایکم یحفظ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کس کو یاد ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عن الفتنہ، فتنہ کے بارے میں. قال، تو یہ کہتے ہیں جو حذیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حذیفہ بن یمان ہے. تو انہوں نے کہا قال قلت، کہ میں نے کہا انا احفظہ کما قال، کہ مجھے یاد ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا تھا، یعنی ایگزیکٹ مجھے یاد ہے. قال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انک علیہ لجریء، تمہیں بڑی جرت ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو. فکیف قال، تو کیسے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قلت، میں نے کہا فتنۃ الرجل، کہ آدمی کا فتنہ یعنی اس کی آزمائش، فی اہلہ، اس کے گھر والوں میں، و ولدہ، اور اس کی اولاد میں، و جارہ، اور اس کے ہمسائے میں، یعنی ان رشتوں کے اور ان سوشل کانٹیکٹس کے حوالے سے ایک آدمی جن جن آزمائشوں میں بھی پڑتا ہے، کوئی تکلیف اس کو آتی ہے یا کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، تو کفرہ الصلاۃ، تو اس کو مٹا دیتی ہے نماز، والصدقۃ، اور صدقہ، والمعروف، اور کوئی بھی نیکی کا کام. قال سلیمان قد کان یقول، سلیمان کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ، الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نماز اور صدقہ اور نیکی کا حکم دینا اور منکر سے روکنا یعنی برائی سے روکنا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ انسان کا فتنہ کس کس چیز میں ہوتا ہے. قال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیس ھذہ ارید، میں یہ میرا ارادہ نہیں تھا، یہ میرا مطلب نہیں تھا، میں یہ نہیں پوچھ رہا. ولکنی ارید، اور لیکن میں تو میرا ارادہ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے التی تموج کموج البحر، وہ فتنہ جو ایسے موجزن ہو جائے گا جیسے سمندر کی لہریں موجزن ہو جاتی ہیں، یعنی بکھرا ہوا، چھایا ہوا، جو لوگوں کو سمیٹ لے اپنے اندر. قال قلت، تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لیس علیک بہا یا امیر المؤمنین بأس، نہیں ہے آپ کو اے امیر المومنین اس سے کوئی خطرہ، یعنی آپ کچھ نہ پوچھیں اس کے بارے میں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا اس کا. بینک و بینہا باب مغلق، اس کے درمیان یعنی اس آپ کے درمیان اور اس کے درمیان یعنی اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے بند کیا ہوا. قال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فیکسر الباب، تو کیا وہ توڑا جائے گا دروازہ، او یفتح، یا کھولا جائے گا. قال، حذیفہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا لا، نہیں، بل یکسر، بلکہ وہ توڑا جائے گا. قال، تو انہوں نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ، یعنی ایک طرح سے کامنٹ دیا حضرت عمر نے کہ بے شک وہ جب توڑا جائے گا لم یغلق ابدا، تو پھر وہ کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکے گا. قال قلت، حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا اجل، کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا. قال فہبنا،
تو جو یہ راوی ہیں جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیبت ہوئی، ہم ڈرے ان نسألہ، کہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں من الباب، کہ وہ باب کون سا ہے، کیا تھا وہ باب، کیا دروازہ تھا وہ، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ فقلنا لمسروق، تو ہم نے مسروق سے کہا سلہو، آپ پوچھئے۔ ہوتے ہیں نا کئی جن کو سپوکس پرسن بنا دیا جاتا ہے کلاس میں، یا جو ہونہار شاگرد ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ آگے ہو کے پوچھ لیتے ہیں۔ قالا، تو وہ کہتے ہیں فسألہ، تو مسروق نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ فقالا، حذیفہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ، کہ وہ دروازہ خود عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ قالا، وہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے پوچھا فعلم عمر من تعنی، کہ عمر کو پتا تھا کہ یہ دروازہ کون ہے؟ قالا، حذیفہ کہتے ہیں نعم، ان کو پتا تھا۔ کتنا اچھی طرح پتا تھا؟ کما ان دون غد لیلتن، جیسے دن کے بعد رات آتی ہے، اس طرح عمر کو پتا تھا کہ وہ دروازہ میں ہوں۔ ان کو اپنی ورتھ پتا تھی، ان کو یہ پتا تھا کہ میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد اس طرح سے کسی نے بھی سٹینڈ نہیں لے سکنا اسلام کے لیے جس طرح سے کہ میں لیتا ہوں۔ اور یفتح، یہ کھولا جانا طبعی موت، مرنے کی طرف اشارہ تھا، اور یکسر کا جو اشارہ ہے وہ ان کی شہادت کی طرف ہے کہ ان کو توڑا گیا۔ وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، اور یہ اس لیے کہ میں نے عمر فاروق کو ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو پہلی، یعنی جس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، جس میں کوئی ایسی پہیلیاں نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری یہاں پر اس لیے لائے ہیں کیونکہ اس کی ابتدا میں جو جواب حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عمر کے سوال پر دیا ہے وہ یہ تھا کہ صدقہ و خیرات سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور آدمی اپنی اندر کی ساری جو گناہ ہیں اور میل کچیر اور آلائشیں ہیں ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ باقی اس حدیث میں جو ذکر ہے اس کا انشاءاللہ تذکرہ آگے آئے گا، تو اس کا وہاں پر اس کے موقع پر ہو جائے گا ذکر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی دیوار تھے، ایک ایسا بند تھے کہ جو جب ٹوٹا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں میں نہ وہ کبھی یونٹی آئی اور نہ ہی وہ تلوار جو ایک دفعہ اٹھی وہ کبھی بھی نیچے ہوئی۔ بابو من تصدق فی الشرک ثم اسلم، جو شخص صدقہ کرے حالت شرک میں اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے صدقہ کا کیا ہوگا۔ اب بیسیکلی امام بخاری یہاں پر آپ کو صدقہ، اور صدقہ جو ہے یہ زکوٰۃ نفلی اور فرض دونوں کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے تھرو آؤٹ ابھی تک، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر اب وہ یہ لا رہے ہیں کہ جس نے دور جاہلیت میں صدقہ کیا تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو کیا اس کا صدقہ جو ہے وہ کسی کام آئے گا۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ارأیت، کیا آپ دیکھتے ہیں، اشیاء، وہ چیزیں، کنتو اتحنث بہا فی الجاہلیہ، جو میں عبادت کی نیت سے کیا کرتا تھا دور جاہلیت میں، من صدقۃ، صدقہ میں سے، او عتاقۃ، یا غلام آزاد کرنے میں سے، او صلۃ رحم، اور یا صلہ رحمی کرنے میں، فہل فیہا من اجر، تو کیا اس میں کوئی اجر ہے میرے لیے اب؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلمت علی ما سلف من خیر، تم ان نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو۔ اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ جو ہے نا قول، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کتاب التوحید میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، ورنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کافر کو اس کے پچھلے برے اعمال کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ پوچھ بھی سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوٹلی منہدم کر دیا، ان کو ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور جو نیکیاں ہیں
وہ یہ اسلام کی برکت ہے کہ وہ نیکیاں جو ہیں وہ اس کی قائم رہتی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ تھوڑی سی بعض جو شارحین ہیں انہوں نے تھوڑی ڈیٹیل بھی کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کافر ہے اس کی جو نیکیاں ہیں، مثلا اس کی حلم، بردباری، اس کا غلام آزاد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ جو حسنات ہیں یہ ایک حد تک اس کو دنیا میں تو فائدہ دیں گی، اس کی دولت میں اضافہ ہوگا، اس کے کاموں میں آسانی ہوگی، جو ان کے دنیاوی فوائد ہیں وہ تو اس کو ملیں گے، لیکن کیا آخرت میں اس کو ان کا کوئی اجر ملے گا؟ تو بعض شارحین جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں، بعض اسکالرز، کہ یہ جو حسنات ہیں یہ اس کے اخروی نجات کا تو باعث نہیں بنے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دوزخ میں ان کے جو عذاب ہے وہ تھوڑا کم کر دیا جائے، مثلا ابو طالب کا عذاب کم کیا جائے گا کہ ان کا سارا بدن عذاب سے محفوظ ہوگا، انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن کی گرمی سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حاتم الطائی جو کہ بہت زیادہ ایک سخی انسان تھا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی شاید کوئی جو دوزخ میں اس کی جو گرمی اور جو آگ ہے وہ اس کی کم کر دی جائے اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ یہ تو ہے وہ معاملات جو یہ کفار حالت کفر میں کرتے رہے اپنے انسانوں کے ساتھ۔ جہاں تک تعلق ہے ان حسنات کا کہ جو انہوں نے عبادت کے طور پر کی اور شرک کیا اور کفر کیا، تو وہ جو ہے کسی قسم کا وزن نہیں ہوگا ان کا، بلکہ ان کا گناہ ہوگا، اور انہی کی وجہ سے ہی تو پھر وہ حالت کفر پر اس کی موت آئے گی، اور اسی کی وجہ سے تو وہ پھر جہنم کا حقدار ہوگا۔ اللہ عالم۔ باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبہ غیر مفسد۔ خادم کا اجر جب وہ صدقہ کرے اپنے مالک کے حکم سے غیر مفسد یعنی اس کی کوئی فساد کی نیت نہ ہو۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تصدقت المرأة، جب صدقہ کرتی ہے عورت، من طعام زوجها، اپنے شوہر کے کھانے میں سے، غیر مفسدتن، بغیر کوئی فساد کیے، کان لہا اجرہا، تو اس کو ملے گا اس کا اجر، ولزوجہا بما کسبا، اور اس کے شوہر کو ملے گا بوجہ اس نے جو کمایا، کیونکہ کمائی اس کی تھی، وللخازن مثل ذلک، اور جو خازن ہوتا ہے، ٹریجرر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اسی طرح کا ثواب ملے گا۔ تو اب یہ تمام حدیث جو ہیں یہ بیسیکلی صدقہ پر ابھارنے کے لیے آ رہی ہیں، تاکہ صدقہ دینے کی ایک کمیونٹی بن جائے، کیونکہ اگر انسان ایک ہی کرے گا، ایک جس کو جو کما رہا ہے اور اسی کا پیسہ ہے اور وہی ثواب حاصل کرے گا، تو پھر صدقہ بھی وہی کرے گا، باقی سب کہیں گے کہ ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں اس سے ملنا کچھ نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنی محنت کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایک صدقے سے یہاں پر 3 لوگ، اور یہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، جتنے لوگ بھی انوالوڈ ہوں گے، جتنے لوگ بھی پوری آنیسٹی کے ساتھ اس ساری چیز کے اندر انوالوڈ ہوں گے اور دل کی خوشی کے ساتھ وہ سارا کام کر رہے ہوں گے، تو وہ سب کے سب اس میں شریک ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر 3 کیٹیگریز بتا دی گئی حدیث میں، خازن وہ کہ جس کے پاس فار ایگزامپل کسی ادارے کی فنڈ ریزنگ ہے، کوئی وہ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی وہ فنڈ ریزنگ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس کسی قسم کی بھی امانتیں جو ہیں وہ رکھائی جاتی ہیں، وہ امانت دار بھی ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر اتنا لگا دو، فلاں جگہ پر اتنا لگا دو، تو وہ لگا دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی کہیں پر کوئی پیسے لگانا چاہتا ہے اور آپ کے پاس وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ میری وصیت ہے یا میرا دل ہے کہ میں فلاں جگہ پر دوں، اب اگر وہ جگہ درست ہے نا دینے کی،
تو پھر کسی انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان سے یہ کہے کہ نہیں آپ ادھر نہ دیں، آپ مجھے دے دیں، میں فلاں کام بھی کر رہا ہوں تو آپ مجھے دے دیں، وہ اس میں پورا آ جائے گا. یا وہ یہ کہے کہ نہیں ادھر مت دیں، فلاں جگہ پہ دے دیں. وہ جہاں دے رہا ہے اگر وہ جگہ درست ہے تو پھر اس کو دینے دیں، کیونکہ ورنہ پھر اس میں ہماری اپنی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ آ سکتے ہیں نا، کہ مجھے دے دیں، میرا فلانا کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے. چاہے ہم اس کو بھی نیکی کے کام میں ہی کرنا چاہیں، لیکن اگر ایک دینے والا ایک جگہ پر دینا چاہتا ہے اور وہ جگہ درست بھی ہے تو پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے. البتہ اگر وہ جگہ درست نہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کا مال وہاں پر ضائع ہونا ہے تو پھر آپ مشورے کے طور پر اس کو ضرور بتا سکتے ہیں. تو اس میں ایک لفظ جو ہے وہ ابھی بار بار آئے گا اور وہ ہے غیر مفسدن، کہ اس میں کوئی اس کی فساد کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اور فساد کی نیت میں یہ ہے کہ اس کو وہ اندر کوئی ناپسندیدگی نہ ہو، اس کو کوئی شک نہ ہو. پھر اسی طرح سے یہ کہ وہ صاحب خانہ جو ہے جس نے کمایا ہے وہ تو اس کو دینے کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں بندے تک اتنی اتنی پہنچا دو، اور وہ اس میں سے آدھی اس کو پہنچاتا ہے اور آدھی جو ہے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے. یہ سب فساد ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو دل کی خوشی کے ساتھ جب وہ کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی اجر پاتا ہے جتنا کہ وہ کمانے والا اور جتنا صدقے کی اوریجنل نیت کرنے والا پاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامۃ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخازن المسلم الامین. ایک خازن، خزانچی، وہ جس کے پاس کوئی بھی کسی مسلمانوں کے مال میں سے امانت آتی ہے کہ یہ اب خرچ کرنا ہے آگے، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان ہے اور وہ امین ہے، امانت دار ہے. الذی ینفذ، جو نافذ کرتا ہے اپنے آقا کا حکم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یا تو کوئی آپ کو پیسے دے دیتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں کوئی صدقہ پکڑاتا ہے یا آپ کے ہاتھ میں کوئی زکوٰۃ پکڑاتا ہے اور آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ کہیں بھی لگا دیں. اور پرسنلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہی کہنا چاہیے کہ آپ کہیں بھی لگا دیں، تاکہ ایک اوپن جو ہے نا وہ رہے کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند جو ہیں وہ ہوں کیٹر. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا یہ جو صدقہ ہے یہ آپ نے مریضوں کے علاج پر لگانا ہے یا یہ آپ نے قرض اتارنے میں لگانا ہے، تو پھر آپ کو اسی میں لگانا چاہیے. یہ آپ کی یعنی ایز خازن آپ کی امانت داری کا یہ ایک ٹیسٹ ہے. وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي، اور کبھی ينفذ کی بجائے کسی راوی نے يعطي بھی کہا ہے، یعنی وہ دیتا ہے. ما امر به، جس کا اس کو حکم دیا گیا، کاملاً موفراً طیباً، کامل یعنی پوری کی پوری، موفر یعنی وافر، طیباً به نفسہ، اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ، یعنی بالکل اسی طرح پوری کی پوری چیز، وافر چیز، اور دل کی خوشی کے ساتھ، دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر کہ یہ پیسہ فلاں کو کیوں ڈونیشن جاری اور یہ ادھر کیوں نہیں جاری، یہ ہمیں کیوں نہیں دی جاری. فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ، تو وہ لوٹتا ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم دیتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنے والوں میں سے ہی ہے. احد المتصدقین، دو صدقہ کرنے والوں میں سے ہے. یعنی ایک تو وہ شخص ہے نا کہ جس نے صدقہ دیا، تو یہ خازن کیونکہ دل کی خوشی کے ساتھ سارا کچھ کر رہا ہے تو یہ دوسرا صدقہ کرنے والا ہی بن گیا ساتھ. سبحان اللہ، اس کا وہی ہو گیا ہے سٹیٹس جو کہ دینے والے کا سٹیٹس ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہے. لیکن اس میں کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں اس خازن کی. نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ وہ امانت دار ہو، کیونکہ خیانت پیشہ انسان ثواب سے محروم رہتا ہے. تیسرے یہ کہ وہ حکم کی بجا آوری کرے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. چوتھی بات یہ کہ وہ خوش دلی سے صدقہ کرے، اس کے دل میں کوئی گھٹن نہ آئے. پانچویں یہ کہ وہ مالک کے حکم کے مطابق اسی کو صدقہ دے جسے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے. اگر یہ 5 شرائط وہ خازن پوری کرے گا
تو پھر کیا ہوگا؟ وہ احد المتصدقین بن جائے گا۔ اگر کوئی 1,00,000 روپیہ بھی دے رہا ہے اور وہ بالکل امانت داری کے ساتھ اس 1,00,000 روپے کو آگے سے آگے وہ اس کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو وہ اس 1,00,000 روپے کا اجر وہ بھی پائے گا، اور جس نے صدقہ دیا ہے، جس کی جیب سے نکلا ہے، وہ بھی پائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں انسانوں پر، مسلم معاشرے پر۔ باب اجر المرأتی اذا تصدقت، عورت کا اجر جب وہ صدقہ کرتی ہے، او اطعمت، یا وہ کھلاتی ہے کھانا، من بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر سے، غیر مفسدتن، جب کہ اس کی کوئی فساد کی نیت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر دوبارہ غیر مفسد، غیر مفسدہ۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها حاء قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، جب کھانا کھلاتی ہے کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے بغیر فساد کیے، لہا اجرہا، اس کو اجر ملتا ہے اس کا، وَلَهُ مِثْلُهُ، اور اس بندے کو یعنی شوہر کو بھی اسی طرح کا اجر ملتا ہے، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور خزانچی کو بھی اسی طرح ملتا ہے، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنفَقَتْ، لہو یعنی شوہر کو ملے گا اجر بما اکتسبہ، کیونکہ کمائی اس کی تھی، وَلَهَا، اور اس عورت کو ملے گا اجر بما انفقت، جو اس نے خرچ کیا۔ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك۔ تو یہ جو احادیث ہیں، اب اس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب اس کی بات تھی نا خادم کی، تو ساتھ یہ تھا کہ اس کی حکم سے، آقا کے حکم سے خرچ کرے، لیکن جہاں پر بیوی کی بات آئی ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ اجازت لے کر خرچ کرے، وہاں پر یہ ہے کہ وہ خرچ کرے گی تو اس کو اجر ملے گا، اور شوہر کو اجر ملے گا اس کے کمائی کا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے بات کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو عورت اگر اپنے شوہر کے دیے ہوئے منتھلی فار ایگزامپل اگر خرچہ ملتا ہے تو اس میں سے کہیں کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کرنا چاہتی ہے، اور تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ اپنے شوہر سے چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی اجازت لیتی رہے۔ ایک وہ جو باہمی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اتنے میں نے مہینہ چلانا ہے، اس میں سے جتنا بھی وہ خرچ کرے گی وہ کر لے، وہ صدقہ کرنا چاہتی ہے وہ کر لے، اس کو خود کو بھی اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی اپنی کمانے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ غیر مفسدتن، ایسے نہ ہو کہ وہ عورت جو ہے وہ سارے کا سارا کچھ صدقہ کر دے اور گھر میں کچھ بھی باقی نہ بچے اور بچے ہی بھوکے رہ جائیں، اور کچھ بھی نہ پکا کے رکھے اور کہے کہ میں نے تو سب کچھ دے دیا ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ پھر فساد میں آ جائے گا، کیونکہ اس سے فساد ہوگا، اس سے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ سورہ اللیل کی آیت نمبر 5 سے 10 ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور باب میں ہی صدقہ کی جو ترغیب کے یہ ابواب آ رہے ہیں نا، تو ان میں اب ان آیات کریمہ کا ذکر کیا ہے امام بخاری نے کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے راستوں پر اگر مال خرچ کیا جائے تو آخرت کے ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے، دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے امام بخاری آپ دیکھیں کہ نیچے کیا فرما رہے ہیں، اللہم آتی منفق مال خلفا، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا لائے ہیں یہاں پر کہ اے اللہ
خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما. ٹھیک ہے، نیچے پوری حدیث آ رہی ہے لیکن اوپر اس کو لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو شارحین کہتے ہیں کہ یہ دراصل امام بخاری نے یہ جو اوپر آیا ہے نا قرآن کا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ حسنہ جو ہے کہ ہم بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے. ٹھیک ہے، جس نے سچائی کی، حسنہ کی تصدیق کی. تو حسنہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ حسنہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور سے اور مال عطا فرما. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سليمان عن معاوية بن ابي مزرد عن ابي الحباب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم، نہیں کوئی دن، يصبح العباد، جس میں صبح کرتے ہوں لوگ، فیہ اس میں، الا ملکانی، مگر یہ کہ دو فرشتے، ینزلانی نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اے اللہ تو دے خرچ کرنے والے کو اس کے پیچھے اور، یعنی اور لا. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ تو جو روک کے رکھنے والے کو ہے، رکھنے والا ہے، اس کو تو مال کو تلف کر دے. قرآن پاک میں سورہ سبا میں آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، بڑھوتری ہوتی ہے، زیادہ ملتا ہے. جو انسان اللہ کی راہ میں کنٹینیوس صدقہ کرتا رہتا ہے اس کے مال میں برکتیں اور اضافے ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات ٹینجبل اضافہ ہوتا نظر نہیں بھی آ رہا ہوتا، لیکن بیسیکلی یہ جو خلف ہے نا فہو یخلفہ، یہ جو خلف ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہی ضرور ملٹیپلائی ہو رہا ہو، بلکہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو باقی کا مال ہے اس میں برکت زیادہ آ جاتی ہے. خلف سے مراد باقی کے مال میں برکت، پھر خلف سے مراد اطمینان قلب، پھر خلف سے ایک اور مراد کہ انسان کے اندر قناعت آ جاتی ہے، چاہے اس کے پاس تھوڑا ہو وہ اپنی زندگی پر راضی ہو جاتا ہے. یہ سب کا سب خلف میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ انسان کہے میں نے صدقہ کیا تو فوری طور پر میں نے جو 100 روپیہ دیا تھا مجھے 100 روپیہ واپس نہیں ملا کہیں اور سے، تو یہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. ملٹیپلیکیشن بھی ہوتی ہے، اپنے وقت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو یہ والی برکت بھی دیتے ہیں، لیکن خلف جو ہے اس سے مراد نمبر 1 ضروری نہیں کہ وہ مال آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد باقی کے مال میں برکت، اطمینان قلب اور تھوڑے پر قناعت بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور چیز کہ اسی حدیث سے ہمیں ملائکہ کے وجود کا ثبوت پتہ چلتا ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ حرکت کرتے ہیں، نزول کرتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے اولو اجنحۃ، کہ ان کے پر ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں ان کے پر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر قوت ہوتی ہے. اور ملائکہ جو ہیں یہ خیر کی قوتوں سے عبارت ہیں، خیر کی قوتیں ہیں ان کے اندر، جبکہ اس کے برعکس شیاطین جو ہیں وہ شر کی قوتوں سے عبارت ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ کیا جو یہ دعا کرتے ہیں ملائکہ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بے معنی تو نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھیجیں اس کو فرشتوں کو اور اس کے بعد ان سے دعا کروائیں اور اس کے بعد پھر ان کی دعا کو قبول نہ کریں. تو یہ ایک بہت ہی ڈرا دینے والا ایک چیز ہے اور اس سے ڈرنا واقعی چاہیے. کچھ ایسی اگزامپل زندگی میں سامنے آئی ہیں میرے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی بخیل کا مال ہلاک ہوتا ہے. اتنے جوڑ کے رکھنے والے اور اتنا زیادہ سنبھال کے رکھنے والے، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نہ دینے والے،
حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نہ دینے والے. اور وہ جو لوگ ہیں ان کا انجام ایسا ہوا کہ خود وہ دنیا سے چلے گئے اسی طرح سے کہ نہ خود استعمال کیا، بس بناتے رہے، جائیدادیں بناتے رہے، بینک بیلنس بناتے رہے، اور خود ان کو دیکھو تو ایسے معمولی لباس میں کہ یہ بھی نہ پتہ چلے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے. اور اس کے بعد اولاد میں کہیں ایک بیٹی چھوڑ گئے ہیں، کہیں ایک کوئی چھوٹا یتیم بچہ ایک اور کیس میں چھوڑ گئے ہیں، کچھ ان کا حال نہیں ہے. ان کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے. ایک ذہنی مریض ہے کوئی، یعنی انتہائی ایک قسم پرسی کی. اور دولت ابھی بھی ہے، وہ بینکوں میں ہی ہے اور وہ استعمال بھی نہیں ہو رہی، اور اس کے موجود ہونے کے باوجود کوئی اس دولت کو نہ دنیا کے لیے انجوائے کر سک رہا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی ذخیرہ مزید. اگلی نسل میں بھی وہ چیز جو ہلاکت ہے وہ دیکھنے میں آئی. اس طرح کی 2-3 اگزامپلز میرے سامنے آئیں تو مجھے اس حدیث کا اس وقت بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ یہ ہے مال کی ہلاکت، کہ مال موجود ہے، یہ نہیں کہ وہ کہیں چلا جاتا ہے، مال وہ موجود ہے لیکن اس کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ اس حال میں ہے کہ وہ بھی نہیں کرتا استعمال، یا وہ خود کنجوس ہے، یا وہ ذہنی مریض ہے، یا وہ مائنر یتیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے جو فینومینا ہے نا، ان سے ڈرنا چاہیے اور بالکل عین اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے جیسی اللہ تعالیٰ ہمیں گزروانی چاہتا ہے، کیونکہ وہی فطرت کے سب سے قریب تر بات ہوتی ہے اور اسی سے انسان جو ہے وہ خیر و عافیت میں رہتا ہے. باب مثل البخیل والمتصدق، مثال بخیل کی اور صدقہ کرنے والے کی. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخیل، مثال بخیل کی، والمتصدق اور صدقہ کرنے والے کی، کمثل رجلین، ایسے مثال جیسے 2 آدمی ہیں، علیہما جبتانی، ان دونوں کے اوپر جبہ ہے، لباس ہے، گاؤن سا ہے، کس چیز کا؟ من حدید، لوہے کا. ہاؤن، اور ہا کا آپ کو پتہ یہ تحویل ہوتی ہے، اور یعنی ادھر سے ایک اور سند لا رہے ہوتے ہیں امام بخاری. وحدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی ان عبد الرحمن قال حدثه انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مثل البخیل، مثال بخیل کی، والمنفق اور خرچ کرنے والے کی، کمثل رجلین، ایسے مثال جیسے 2 آدمی، علیہما جبتانی من حدید، ان کے اوپر لباس ہے لوہے کا، من ثدیہما، ان کے سینے سے لے کر، الی تراقیہما، ان کی ہنسلی کی، یہ جو گلے کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس تک، گردن تک. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، تو جو تو ہے خرچ کرنے والا، فَلَا يُنْفِقُ، تو نہیں وہ خرچ کرتا، إِلَّا صَبَغَتْ، مگر یہ کہ وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، کھل جاتا ہے لباس، او وفرت، یا وہ ایسے لوز ہو جاتا ہے، علی جلدہ، اس کی جلد پر، کشادہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے اس کی جلد پر. حتی تخفی بنانہ، اور اتنا پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ چھپا دیتا ہے اس کے جوڑوں کو بھی. وتعفو اثرہ، اور مٹا دیتا ہے اس کے جو ہے آثار کو. وَأَمَّا الْبَخِيلُ، اور جو تو ہے بخیل، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا، تو نہیں وہ ارادہ کرتا کہ کوئی وہ چیز خرچ کرے، إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، مگر ہر جو حلقہ ہے، ہر کڑی. اور یہ لباس آپ اس طرح سے پکچر میں ذہن میں لائیں جیسے آپ نے کبھی پرانی فلمیں دیکھی ہوں گی، تو جیسے لوہے کے جو واریئرز کے لباس ہوتے تھے نا، جیسے کڑیاں کڑیاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہونی، ورنہ اگر ایک لوہے کا آرمر پہن لیں تو پھر تو وہ ہل جل ہی نہ سکے نا. تو یہ ان کے اوپر جو ایک لباس ہوا کرتا تھا، جیسے زنجیروں سے وہ کورڈ ہوتے تھے، تو یہ اس طرح سے آپ اپنے ذہن میں لائیں. إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ، مگر یہ کہ
چمٹ جاتا ہے ہر حلقہ مکانہا اپنی جگہ پر، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ اور وہ اسے کھولنا چاہتا ہے مگر وہ کھلتا نہیں ہے۔ اچھا، اب تابع الحسن بن مسلم عن طاووس فی الجبتین، تو اس میں ایک مطابعت کی حدیث بھی ہے حسن بن مسلم، اور اس کا جو تعلق ہے یہ اسناد کے ساتھ ہوتا ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر لفظ جنتان ہے، جبتان نہیں، ٹھیک ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک اور جو سند ہے اس میں بھی جبتین کا لفظ ہے۔ وقال حنظلۃ عن طاووس جنتان، ٹھیک ہے، تو حنظلہ کہتے ہیں طاووس سے کہ یہ جنتان ہے، جبتان نہیں۔ وقال اللیث حدثنی جعفر عن ابن ہرمز سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتان، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ راوی کہتے ہیں کہ یہ جنتان ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت کئی نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اگر آپ نقطے ہٹا دیں تو جبتان اور جنتان بالکل ایک طرح سے لکھے جاتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس وجہ سے اشکال ہوا ہو۔ اب محدثین نے اس حدیث کی مختلف طریقوں سے تشریح کی ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سخی جب سخاوت کرتا ہے تو صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ اور اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، جیسا کہ کرتا پھیل جائے تو پہننے والے کے پورے بدن کو چھپا لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کا ایک اور معنی دوسرے اسکالرز نے کیا، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کے عیب چھپے رہتے ہیں، جس طرح لباس انسان کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، لباس انسان کا پردہ رکھتا ہے، اسی طرح صدقہ بھی انسان کا پردہ رکھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم جب تشریح کرتے ہیں اس آیت کی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مشکل سے بھی بچاتے ہیں، ایک دوسرے کی عیوب کی بھی پردہ پوشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر باقاعدہ جو سخی ہے اس کے لباس کا ذکر ہے کہ اس کے گردن سے لے کر اس کے پیروں تک اور نیچے تک جو ہے اس کا لباس کھل گیا ہے، ملا دونوں کو ایک جتنا ہے، لیکن سخی کی سخاوت کی وجہ سے اور صدقے کی وجہ سے وہ کھل گیا ہے، وہ بڑا ہو گیا لباس، لیکن جو بخیل ہے اس کا لباس جو ہے وہ اتنا ہی رہا، بلکہ وہ ٹائٹ ہو گیا، اور وہ تنگ تو اس کو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تنگی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تنگی بے چینی، وہ ذلت، وہ رسوائی بھی ہو سکتی ہے، وہ جو اطمینان قلب کا نہ ہونا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے، وہ ٹائٹنس برقرار رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بعض اوقات پھر اب ہم ان ٹائٹنسز کا علاج کروانے کہاں چل پڑتے ہیں؟ ہم چل پڑتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، ہم اینٹی ڈپریسنٹس لینے لگ جاتے ہیں، ہم اینٹی انگزائٹی لینے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ہمارا علاج کیا تھا؟ ہمارا علاج تھا صدقہ سے۔ اور یہ تو اب جو پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک پورا فیلڈ ہے، وہ اس بات کی اب باقاعدہ ان کی پازیٹیو سائیکالوجی کی جو ریسرچز ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی آپ چیریٹی کریں گے اتنے آپ پرسکون رہیں گے، اتنے آپ خوش رہیں گے۔ تو اس لیے انسان کو صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اپنے ذہنی سکون کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ باب صدقۃ الکسب والتجارہ، صدقہ کرنا اپنی کمائی سے اور تجارت میں سے۔ لقولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائیں، الی قولہ حمید، اور یہ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور نہ تم ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور نہ ناپاک چیز دینے کا کبھی بھی ارادہ کرنا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، ردی چیزیں مت دینا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں، تمہیں خود کوئی ردی چیز دے تو تمہیں کتنا برا لگے، تو پھر
تمہارا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ لینے اور دینے کے پیمانے فرق کیوں ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے اس صدقے سے، اور اللہ تعالیٰ تعریف کیا گیا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو بجائے خوش کرنے کے ان کو تکلیف دینے لگ جاؤ۔ تو یہاں پر امام بخاری نے اس عنوان کو پیش کرنے کے لیے حدیث کوئی ذکر نہیں کی، اور عین ممکن ہے کہ اپنی شرط کے مطابق کوئی حدیث ان کو نہ ملی ہو، اور یہاں پر یہ آیت لانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ کمائی اور تجارت سے کیا ہوا صدقہ ہی قیامت کے دن انسان کو نجات دلائے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد حلال تجارت ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری جو یہاں پر یہ آیت لائے ہیں اور اوپر جو باب باندھا ہے، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ سامان پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور کون سا سامان؟ وہ جو سامان تجارت ہوتا ہے۔ باب علی کل مسلم صدقۃ فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، اور جو کوئی صدقہ نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلائی کا کام کرے۔ کچھ تو کر سکتا ہوگا نا، کوئی فیکلٹی تو ہوگی نا، ہر انسان کے پاس مال نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کمیونٹی بنا دی کہ خازن چاہے اپنے گھر میں بالکل بھی کوئی بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے ہوں، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو وہ کتنا کما سکتا ہے، آخرت کے لیے کتنا کچھ کما سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ اس کے بھی اہل نہ ہوں، اگر آپ کے پاس یہ بھی اپرچونٹی نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ نیکی کے دوسرے کام کیا کریں، وہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ براڈر سینس میں کلو معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے کسی بھائی کو اسمائل کر کے ملیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سعید بن ابی بردۃ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ فقالوا یا نبی اللہ، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن لم یجد، اور جو کوئی نہ پائے، اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ دینے کو، تو پھر وہ کیا کرے؟ قال، تو آپ نے فرمایا یعمل بیدہ، اپنے ہاتھ سے محنت کرے، فینفع نفسہ، اور فائدہ پہنچائے اپنے آپ کو بھی، ویتصدق، اور صدقہ بھی کرے۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا فإن لم یجد، تو اگر وہ بھی نہ پائے، قال یعین ذا الحاجۃ الملہوف، تو پھر کسی حاجت والے، الملہوف ستم زدہ، بے کس بے بس انسان کی مدد کر دے۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا فإن لم یجد، اگر وہ اس کی بھی توفیق نہ پائے، قال، تو فرمایا فلیعمل بالمعروف، تو پھر وہ نیکی کا کام کرے، یعنی اچھی کاموں پر، اچھی باتوں پر عمل کرے، ولیمسک عن الشر، اور رکا رہے شر سے، فإنہا لہ صدقۃ، تو یہی اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا کہ برے کاموں کو چھوڑ دے۔ امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے سے درجہ بدرجہ صدقہ کی ترغیب دلائی ہے کہ سب سے جو افضل صدقہ تو ہوتا ہے کہ مالی تعاون کسی کا کر دیا جائے، کسی کی مالی مشکل جو ہے وہ دور کر دی جائے، لیکن اگر کوئی یہ نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ اپنی ذات سے، جیسے آپ کو کوئی ہنر آتا ہے تو دوسرے کو سکھا دیں، آپ کے ٹائم کی کسی کو ضرورت ہے تو اس کو دے دیں، آپ کی کاؤنسلنگ کو کسی کی ضرورت ہے تو اس کو کاؤنسلنگ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات سے کوئی بھی نفع جو آپ پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کسی کا دل خوش کر سکتے ہیں، جو آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کی بھی توفیق نہ ہو تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہی دور کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، اور پھر آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو ترک کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور مراد یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرے گا تو وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل عمران میں فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو کوئی خیر کا کام بھی انسان کرے گا تو وہ اس سے ضائع نہیں جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ انسان کے جو ہر جوڑ ہے
کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر آدمی کے جوڑ پر ایک صدقہ جو ہے وہ واجب ہے، ہر روز جو سورج طلوع ہوتا ہے تو صدقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور ہمارے 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا تو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ذکر کرنا، تسبیح کرنا، یہ بھی صدقات ہی کی قسم ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو کسی بھی صورت ان چیزوں سے اللہ کے تقرب کے، جو یہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے تقرب کا بھی، اور پلس دنیا میں پروٹیکشن کا بھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو لباس والی ہے نا پچھلی حدیث، اس کو آپ پوری لباس جو آپ کے لیے کرتا ہے اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں کہ صدقہ آپ کے لیے یہ سب کچھ کرے گا۔ پھر اس سے پچھلی حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ آپ فرشتوں کی دعا کے مستحق ہوں گے، نہ کہ بد دعا کے، نعوذ باللہ۔ اچھا، پھر یہ جو بات کہی گئی کہ ہر وہ عمل، ہر وہ نیک عمل جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے بندے کے لیے، تو وہی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے نا۔ تو پھر کچھ جو اعمال ہیں جو کہ انسان حسی طور پر کرتا ہے، جیسے راستے سے کوئی ایذا والی چیز ہٹا دی، یا کوئی میٹھا بول دیا، یا اسمائل کر دی، لیکن اس کے علاوہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایمان ہے اور نیکی کے کام کی ایک محبت ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک محبت ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہی شمار ہوگی۔ باب قدر کم یعطا من الزکاة والصدقہ، قدر یہ مقدار، کم یعطا کتنی پر دی جائے گی، من الزکاة والصدقہ زکوٰۃ اور صدقہ، ومن اعطا شاتن اور جس نے دی ایک بکری، تو اس کا کیا حکم ہے۔ اب یہاں پر یہ جو امام بخاری نے باب باندھا ہے نا، تو اس کو تو اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے کہ امام بخاری دراصل ان لوگوں کی تردید بھی کر رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی فقیر کو بس ایک حد تک صدقہ دیا کریں اور اس سے زیادہ نہ دیا کریں کہ وہ خود ہی صاحب نصاب ہو جائے۔ تو امام بخاری یہاں پر یہ عنوان قائم کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس عنوان سے یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے، ومن اعطا شاتن، جس نے ایک پوری بکری ہی دے دی کسی کو۔ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذائی عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت بعث الى نصیبۃ الانصاریہ، ام عطیہ کہتی ہیں کہ نصیبہ انصاریہ کی طرف بھیجی گئی، اور ایک جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ام عطیہ ہی نصیبہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربوں کا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں یہ بات کیا کرتے تھے۔ نصیبہ انصاریہ کی طرف بھیجی گئی بشاتن، ایک بکری، فارسلت تو اس نے بھیج دی، الی عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، منہا اس میں سے، نصیبہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کو بکری بھیجی پوری کسی نے، انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا، عندکم شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ فقالت، تو انہوں نے کہا، لا، نہیں۔ یہ لا کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ تو تھا، گوشت تو تھا۔ وہ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نصیبہ کو کسی نے صدقے کا گوشت بھیجا ہے اور نصیبہ نے ہمیں بھیج دیا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ تو آل محمد کو جائز نہیں ہے، تو پھر اس لیے انہوں نے کہا لا، نہیں، الا ما ارسلت به نصیبۃ من تلک الشاۃ، سوائے اس بکری کے جو نصیبہ نے بھیجی ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ہاتی، لیا اس کو، فقد بلغت محلہا، بے شک وہ پہنچ گئی ہے اپنے مقام کو۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہی ہوگی نا کہ جو فقیر ہے، محتاج ہے،
ضرورت مند ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کو کتنا بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات جو فقہی ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہینڈز جب چینج ہوتے ہیں، ملکیت جب چینج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی حکم چیز کا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی کا صدقہ تھا، انہوں نے نصیبہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، نصیبہ کے پاس جب وہ پہنچا تو اب وہ نصیبہ کی اپنی ملکیت ہے، اب وہ صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نصیبہ کی اپنی ملکیت ہے وہ گوشت، اور نصیبہ نے ہدیہ کے طور پر اپنی ملکیت میں سے حضرت عائشہ کے گھر بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملکیت کے بدلنے سے چیز کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ صدقات اور خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھے، لیکن کسی محتاج کو اگر کوئی صدقہ دیتا ہے، وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں پیسے یا کھانے کی چیز، وہ اس میں سے آگے کوئی صدقہ دیتا، ہدیہ دیتا ہے تو وہ پھر ہدیہ ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ جو یہ باریک بینیاں ہیں یہ نہیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے، اسی فقہ کا جو اصول ہے کہ ملکیت بدلنے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اس فقہ کے اصول کو ایکسپلائٹ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور وہ کس طرح کہ وہ اس کو یعنی ہیلا کر لیا جاتا ہے اور پلان کر لیا جاتا ہے سارا، کہ اگر فلاں شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو وہ پہلے دوسرا لے اور اس سے پھر وہ شخص خود لے لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، ہیلا جو ہے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ جب ان ڈیو کورس اگر ایک انسان خود اپنے دل کی رضا سے اپنی کوئی چیز جو ہے جو اس کو صدقہ میں ملی تھی وہ ہدیہ کرتا ہے کسی دوسرے کو، تو وہ اس کے لیے پھر ہدیہ جس کو ملا ہے اس کے لیے پھر وہ جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک اور فقہی سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ کے پیسے ایک انویلوپ میں فار ایگزامپل آپ نے ڈالے، اور وہ انویلوپ آپ نے اپنے کسی باکس میں رکھ دیا اور وہ کہا کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، پھر وہ آپ نے اپنے سے الگ کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ گم جاتا ہے، غریب تک پہنچنے سے پہلے وہ انویلوپ آپ ہی کے باکس میں سے گم گیا ہے۔ اب کیا اس کو بھی اسی میں لیا جائے گا کہ ہینڈز چینج ہو گئے تھے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت سے بہرحال نہیں نکلا، وہ آپ ہی کی پروٹیکشن میں تھا۔ اگر وہ آپ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہوئے گم ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو دینا ہے، ری ایمبرس کرنا ہے آپ نے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں، کہ آپ کو صدقہ جو ہے وہ نہیں تھا حلال آپ کے لیے، نہ ہی نفلی صدقہ اور نہ ہی زکوٰۃ، لیکن ہدیہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا۔ اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تعلق ہے تو اس میں علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ان کو آج بھی نہیں لگتی، لیکن صدقہ جو راجح قول ہے، جمہور کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ وہ لے سکتے ہیں، نفلی صدقہ لے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لیتے تھے اور ہدیہ لے لیتے تھے؟ تو اس کا فرق بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہت عظیم، بہت ایک مقدس ہستی تھی، اور جب بھی انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے نا تو یہ اس کی ایک نیچر ہے کہ اس کے دل میں اپنے لیے ایک بہتری کا، بڑائی کا احساس آتا ہے، اور جس کو وہ صدقہ یا زکوٰۃ دیتا ہے اس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے یہ خلاف تھا۔ اس کے برعکس جو تحفہ ہے، جب جس کو تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے دیا جاتا ہے اور اس کی محبت میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے قرب کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پر ترس کھاتے ہوئے نہیں دیا جاتا۔ تو لہٰذا ہدیہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز رکھا گیا۔ پھر اسی طرح سے
یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کے مال جو ہیں ان کا میل ہے. تو یہ میل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لے سکتے تھے؟ ٹھیک ہے. باب زکوٰۃ الورق، چاندی کی زکوٰۃ کا بیان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 ذود صدقۃ من الابل، 5 اونٹوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 أَوَاقٍ صدقہ، اور 5 اوقیہ چاندی سے کم پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ صدقہ، اور 5 وسق سے کم پر بھی صدقہ نہیں ہے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر پورا سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم صدقہ ہے، اور جب تیرے پاس 20 دینار سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں آدھا دینار زکوٰۃ ہے، اور جو اس سے زیادہ سونا یا چاندی ہوگا تو اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی. اور 20 دینار سونا کم و بیش 7.5 تولے سونے کے برابر ہوتا ہے. یہ اجتہاد ہے امت کا، اور اس وقت کے حساب سے اتنا ہی بنتا تھا. اور جو چاندی ہے وہ 52.5 تولے تک ہوتی ہے. اب سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے نا وہ فرق ہو گیا ہے نا. سونا تو بہت مہنگا ہے اور چاندی سستی ہے، لیکن جو نصاب ہے وہ چاندی کے معیار کو بنایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک ہر سال جب زکوٰۃ کی شرح دیتے ہیں تو وہ چاندی سے ہی دیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں اور غرباء اور مساکین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پیش نظر رکھا جائے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز جو آگے آئے گی بھی یہاں پر بھی بتاتی چلوں کہ کسی کے پاس اگر 2 تولے سونا ہے اور 40 تولے چاندی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ملا کر نصاب کو مکمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، وہ دونوں طرح سے نصاب پر نہیں پہنچتا. باب العرض فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں سامان دے لینا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر امام بخاری کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرض کریں زکوٰۃ ہے کسی کی سونے پر، کیا وہ اس کے بدلے میں پیسے دے سکتا ہے؟ کیا یا ضروری ہے کہ وہ سونے میں سے سونا ہی دے یا چاندی میں سے چاندی ہی دے؟ تو کیا ضروری ہے کہ اسی جنس میں سے دی جائے زکوٰۃ، یا سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے؟ وقال طاووس قال معاذ رضی اللہ عنہ لأہل الیمن، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن والوں سے کہا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا تھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر یمن. ائتونی بعرض، میرے پاس لے آؤ چیزیں، ثیابن کپڑے، خمیسن او لبیسن، چاہے چادریں، جیسے مثلاً آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹچڈ اور انسٹچڈ، یا یہ کہ چادریں اوپر لینے والی اور لباس پہننے والے، فی الصدقتی، اپنی زکوٰۃ میں. مکان الشعیری، اس کی جگہ جو تم لاتے ہو میرے پاس، الشعیر جو، والذرہ مکئی. ٹھیک ہے. تو جو غلہ لانا ہے نا، غلے کی بجائے کپڑے لے آؤ. اہون علیکم، یہ آسان ہے تمہارے لیے بھی، وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو مدینہ میں جن کو یہ زکوٰۃ پہنچنی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کو کپڑے پہنچا جائیں بنسبت غلہ کے. تو اس وقت کی ضرورت یہی ہوگی، تو ایز بھی دیکھی گئی، دینے والے کی بھی دیکھی گئی، اور لینے والے کی ضرورت بھی دیکھی گئی.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا خَالِدٌ، جہاں تک خالد کا تعلق ہے، اور یہ مراد ہیں خالد بن ولید، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، کہ انہوں نے تو اپنے روک رکھے ہیں اپنی زرہیں، وَأَعْتُدَهُ، اور اپنا اسلحہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقنا، عورتوں سے کہا کہ تم صدقہ کرو، ولو من حلیجکن، چاہے وہ تمہارے اپنے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو، فلم یستثنی صدقۃ الفرد من غیرہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استثناء نہیں فرمایا تھا کہ یہ صدقہ فرض ہے یا نفل ہے، تو لہٰذا فرض میں بھی دیا جا سکتا ہے سامان، اور نفل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ فجعلت المرأۃ، تو لگیں عورتیں، تلقی، ڈالنے، خرصہا، اپنے ہار، اپنی بالیاں، وسخابہا، اور اپنے ہار، ولم یخص الذہب والفضۃ من العروض، اور آپ نے سامان میں سے سونے اور چاندی کو خاص نہیں کیا، یعنی کوئی بھی سامان، جیسے وہ ہار تھے تو وہ پرلز بھی ہو سکتے تھے، وہ ضروری تو نہیں کہ ساریوں کے سونے اور چاندی کے ہی ہار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا امام بخاری یہاں سے یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ سامان بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب جو جنرل رول ہے نا زکوٰۃ کا، وہ تو یہ ہے کہ سونے میں سے سونا، چاندی میں سے چاندی، کیش میں سے کیش دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن زکوٰۃ العروض کی ایک آپشن رکھی گئی ہے، اس لیے کہ دینے والے کے لیے بھی آسانی ہے بعض اوقات، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ غریب آدمی کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ بڑے بڑے شو رومز ہیں، فار ایگزامپل یہ جو سینیٹری کے سامان کے شو رومز ہیں، ان کے اندر لاکھوں کروڑوں کا سامان پڑا ہوتا ہے، ٹائلز پڑی ہوئی ہیں، سیرامکس کی ٹائلز پڑی ہوئی ہیں، اتنی بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے شو رومز ہیں، پھر اس سے زیادہ ان کے گوداموں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ان پر یہ ان کا سامان تجارت ہے، اس پر ان کی زکوٰۃ ہے، تو کیا آپ وہ ٹائلیں دیں غریب آدمی کو؟ غریب آدمی ان ٹائلوں کا کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سبسٹیٹیوشن جو ہے یہ پریکٹیکل چیز ہے، وہ اس کی قیمت لگائیں، اور اس کے مطابق غریب آدمی کی ضرورت میں اگر کپڑے ہیں تو کپڑے خرید کے دے دیں، ویسے کپڑے دے دیں، ان کے پاس پڑے ہیں، لیکن وہ نئے ہونے چاہیے، انسٹچ لباس ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پیسے دیے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے اگر ان کو غلے کی ضرورت ہے تو غلہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو سبسٹیٹیوشن ہے کموڈیٹیز کی، یہ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ میں، اور اس میں ہمیں ایک بہت جو اہم ایک مل رہا ہے اس میں دلیل، وہ ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر جو یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلیکٹر تھا نا، زکوٰۃ کا جو کلیکٹر تھا، اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت لگائی ایک طرح سے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا ہوں، ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی زریں ہیں، اتنا کچھ ہے، تو ان سے میں زکوٰۃ لینے گیا ہوں تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ خالد پر زیادتی کرتے ہو، خالد نے تو اپنا تمام سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہوا ہے۔ اب وہ کلیکٹر کیا سمجھا تھا کہ یہ سامان تجارت ہے، تو اس میں سے یا زرہ میں سے زرہ دیں، اور یا پھر یہ کوئی پیسے دیں۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے نہ دیے، انہوں نے آ کے شکایت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ کس کی لی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ جب مال تجارت نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے عید کے موقع پر جو خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے نہ تو سونے چاندی کی تخصیص کی، اور جو بھی عورتوں نے بالیاں، ہار وغیرہ دیے تو آپ نے ان کو مسترد نہیں کیا۔ تو اس سے امام بخاری یہ اخذ کرتے ہیں کہ کوئی بھی طرح کا سامان صدقہ اور زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن، صدقہ کیا کرو چاہے اپنے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی وہ یہ لیتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر کوئی تخصیص نہیں کہ صدقہ نفل ہے یا فرض، تو اس میں کوئی بھی صدقہ مراد لیا جا سکتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ میں بھی جو چینج ہے وہ کی جا سکتی ہے سامان کی۔ اللہ عالم۔ پھر اسی طرح سے
جو یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے، اس میں امام ابن تیمیہ نے اس سے یہ بھی جواز نکالا ہے، اس سے یہ دلیل نکالی ہے کہ ایک تو یہ کہ کسی چیز کی کوئی سبسٹیچیوٹ دی جا سکتی ہے نا، اور دوسرے یہ کہ زکوٰۃ ایک ملک سے یا ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے جب کہ ضرورت ہو. ٹھیک ہے، اہل یمن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بہت ایک خوشحال تھے. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتب له التي امر اللہ رسولہ، کہ انہوں نے مجھے وہ لکھ کر بھیجے احکامات جو اللہ کے رسول نے حکم دیے تھے، یا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیے تھے، جن کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وَمَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ، کہ جو کوئی صدقہ، اور یہاں پر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، بنت مخاد. بنت مخاد، اس کو آپ بالکل سمپلی اگر یہ سمجھیں تو یہ 1 year old شی کیمل، 1 سال کی مؤنث مادہ اونٹنی. وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس بنت مخاد تو ہے نہیں اس وقت جب کلیکٹر آیا ہے. وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، اور اس کے پاس کیا ہے؟ بنت لبون. بنت لبون 2 year old شی کیمل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہتر ہے بنت مخاد سے، یہ مہنگی ہے بنت مخاد سے، لیکن اب اس کے پاس بنت مخاد ہے نہیں تو وہ کیا کرے؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، تو اس سے بنت لبون ہی لے لی جائے گی. لیکن اب اس سے زیادہ کیونکہ لے لیا گیا ہے. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 دِرْهَمًا، پھر اب جو کلیکٹر ہے وہ اس کو واپس کچھ پیسے دے گا، اور وہ کتنے ہوں گے؟ 20 درہم، کیونکہ اس وقت یہ جو فرق تھا نا اتنا ہی تھا. او شاتین، یا 2 بکریاں دے گا. اس سے بنت مخاد کی جگہ بنت لبون لے لی، واپسی اس کو یا 20 درہم دے گا چاندی کے، اور یا پھر 2 بکریاں دے گا. فَإِن لَّمْ يَكُنْ عِندَهُ بِنْتُ مَخَادٍ عَلَى وَجْهِهَا، پھر اگر اس کے پاس بنت مخاد نہیں ہے دینے کو، وَعِندَهُ ابْنُ لَبُونٍ، لیکن اس کے پاس 2 سال کا میل کیمل ہے، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو وہ اس سے لے لیا جائے گا. وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، واپسی اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا. جو میل ہے نا، نر، اس کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی 2 year old کی، جتنی 1 year old شی کیمل کی ہے. ٹھیک ہے، تو شی کیملز جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں، وہ زیادہ نفع بخش ہیں بنسبت نر کے. ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی قدر و قیمت زیادہ ہی رکھی ہے، مؤنث کی قدر و قیمت زیادہ ہی رکھی ہے. ہمیں خواہ مخواہ اللہ سے شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس سے بڑا کوئی انسان کا ایک وہ بھی نہیں ہو سکتی کوئی بدبختی کہ وہ اللہ سے شکایتیں کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ناخوش ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اس کو اختلاف ہو. اچھا، اب یہاں پر امام بخاری حدیث کیوں لائے ہیں کہ بنت مخاد کی جگہ بنت لبون لی جا رہی ہے، کچھ پیسے واپس دیے جا رہے ہیں، یا بکریاں دی جا رہی ہیں، یا بنت مخاد کی جگہ ابن لبون لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا چینج جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور یہ بات درست ہے، یہ زیادہ پریکٹیکل ہے، یہ دینے والے کے لیے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایئر رنگز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اب کیا ہے، اب آپ کے اوپر کیا یہ ضرور یہ کیا جائے گا کہ آپ ایک ایئر رنگ دے دیں؟ تو پھر آپ پہنیں گی کیا؟ تو اس سے پھر یہی ہے نا کہ آپ اس کے قیمت لگوا کر تو پیسوں میں، نقد میں، کیش میں آپ اس کی زکوٰۃ دے سکتی ہیں. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن عطاء ابن ابی رباح قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں، لصلی قبل الخطبتی، کہ یقیناً آپ نے خطبہ عید سے پہلے نماز پڑھی. ٹھیک ہے،
خطبہ بعد میں نماز پہلے. فرآ انہ لم یسمع النساء، پھر آپ نے دیکھا کہ عورتوں نے آپ کی بات نہیں سنی، کیونکہ عورتیں دور تھیں، سیگریگیشن کا بھی پتہ چلتا ہے اس میں. فَأَتَاهُنَّ، تو آپ ان کے پاس تشریف لائے. اب یہ نا کھلا میدان ہوتا تھا نا، تو یہ ذرا دور دور بیٹھے ہوں گے، کیونکہ مسجد نبوی میں جب عورتیں پیچھے ہوتی تھی تو ان کو سنائی دے جاتا تھا. وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ، اور ساتھ آپ کے بلال تھے جو پھیلائے ہوئے تھے اپنا کپڑا. فَوَعَظَهُنَّ، تو آپ نے واض و نصیحت کی عورتوں کو. وَأَمَرَهُنَّ، اور آپ نے ان کو حکم دیا أَن يَتَصَدَّقْنَ، کہ وہ صدقہ کریں. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ، تو لگیں عورتیں تلقی ڈالنے، کیا چیز؟ اپنی بالیاں، اپنے ہار، اور بعض جگہوں پر پازیبوں کا بھی ذکر آتا ہے. وَأَشَارَ ایوب إِلَىٰ أُذُنِهِ وَإِلَىٰ حَلْقِهِ، اور ایوب جو راوی ہیں انہوں نے اشارہ کیا اپنے کانوں کی طرف اور اپنے حلق کی طرف، کہ یعنی یہاں کے زیور جو ہیں وہ اتار اتار کر دینے لگیں.